بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محمود غزنوی چھوٹے بادشاہوں میں سب سے آخری اور ترک ایرانی شہنشاہوں میں سب سے پہلا تھا۔ وہ تیسرے اور چوتھے دور کے سنگم پر تھا۔ پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ محمود غزنوی اور اس کے ہم عصروں کا مقصود سیاست اسلام نہیں تھا بلکہ ایرانیت کا احیاء تھا۔ محمود غزنوی کا مقصد غیر مسلموں کو مشرف باسلام کرنا نہیں تھا بلکہ ملحدوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا۔ اس وقت مشرق سے مغرب تک عالم اسلام فرقہ وارانہ لڑائیوں میں بٹ چکا تھا۔ ہر طرف فرقہ وارانہ مذہبی بحثیں جاری تھیں۔ چھوٹے بادشاہوں نے ان بحثوں سے بچ کر ایرانی ثقافت کی بحالی کی سرپرستی کی۔ ایرانی زبان جو تعلیم یافتہ طبقات سے خارج ہو چکی تھی اسے دوبارہ سرکاری سرپرستی سے نوازا گیا اور قومی زبان کا مرتبہ دیا گیا۔ قدیم ایرانی داستانوں کی دریافت کر کے مقبول عام بنایا گیا۔ فارسی زبان کی سرکاری سرپرستی شروع ہو گئی اور قدیم کیانی و ساسانی بادشاہوں کی مداح سرائی کی گئی۔ اس دور میں رسول پاک اور خلفائے راشدین کی بجائے فریدوں، جمشید قیاوس، نخسر و رستم اور سکندر مقدونی کو ہیرو بنایا گیا۔ شاہنامہ فردوسی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ بقول پروفیسر حبیب سعدی کی گلستان سعدی انفرادی خود غرضی کے فلسفے کی تبلیغ کرتی ہے اور اعلیٰ مقاصد حیات سے سراسر بے خبر ہے۔ اس دور میں ہر شاہ اور شہزادہ سکندر اعظم بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ لڑائی کو اعلیٰ ترین مردانہ صفت قرار دیا گیا اور لڑائی کو کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے بذات خود مقصد سمجھا جانے لگا، اور یہ خوبی جنگجو ترکوں میں زیادہ تھی۔ جنگ ان کے نزدیک کھیل تھی۔ محمود غزنوی نے ان چھوٹے امیروں کی طرح ہی ایرانی ادب کی سرپرستی کی۔ وہ شعراء کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے دربار سے 400 شعراء وابستہ تھے جن میں انصری ملک الشعراء تھا۔ دوسروں میں فرخی، منوچری، اسجدی جیسے نامور شعراء شامل تھے۔ ان کا کام سلطان کے قصائد لکھنا تھا۔ جب وہ کسی قصیدے سے خوش ہوتا تو لاکھوں درہم اور منہ بھر ہیرے موتی انعام میں دیتا۔ ان کے برعکس سائنسدان محمود غزنوی کے زیر عتاب رہے۔ مثلاً بو علی سینا جس نے یہاں سے وہاں بھاگ کر آخر البویہ کے دربار میں پناہ لی اور اس طرح البیرونی کو گرفتار کر کے جبراً ہندوستان بھیجا۔ یہ دور ہی قصیدے کا تھا۔ شاعری کے موضوعات بادشاہ کی تعریف، عورتوں کے حسن کی تعریف اور شراب کی کیفیتوں کا بیان تھا۔ لیکن ابھی غزل نہیں آئی تھی، مثنوی تھی جو کہ رومانس کی شاعری تھی۔ جنگ کے قصے اور اس کے بعد عیش و نشاط کی محفلیں۔ یہ جنگوں کا زمانہ تھا اور محمود غزنوی بہترین جرنیل تھا، لہٰذا سب سے اوپر آ گیا۔ اس کی سوچ سائنسی تھی۔ اس کا کمال اس کی حکمت عملی میں مضمر تھا، جنگی چالوں میں نہیں۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی جبکہ اس کے مدمقابل فوجیں سست تھیں۔ محمود غزنوی نے کوئی نئے قوانین نہیں بنائے، صرف محاصل شدت سے وصول کیے۔ مفتوحہ علاقوں میں امن قائم نہیں کیا۔ پنجاب میں مکمل خیراج تھا۔ تجارتی راستوں کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا اور یہ غیر محفوظ تھے۔ مفتوحہ علاقوں میں کوئی انتظامی اقدامات نہیں کیے۔ اس نے انڈین، افغان، ترک، تاتار اور ایرانیوں کو علیحدہ علاقائی قبائلی حکومتوں سے نکال کر یکجا کیا، مگر ان کو ایک وحدت میں ضم کرنے والا کوئی اثر نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک بادشاہ کے ماتحت تھے۔ محمود غزنوی کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اسلامی خلافت کی بجائے سیکولر سلطنت بنائی۔ سلطان اور سلطنت کے الفاظ اس نے شروع کیے۔ اپنی سلطنت کو خلافت کی بجائے وہ سلطنت کہتا تھا۔ البتہ اس سلطنت کے ماتحت اس نے مسلم دنیا کو یکجا کیا۔ اس مسلم سلطنت
کی نظریاتی بنیادیں شریعت سے نہیں، قدیم ایران کی کافرانہ روح سے مستعار تھی۔ محمود غزنوی نے سب سے پہلے مسلمانوں میں شہنشاہ کو اقتدار اعلیٰ دیا۔ خلافت میں اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا کو تسلیم کیا جاتا تھا، خلیفہ اس کا نائب تھا۔ محمود غزنوی کی جدوجہد کا اصل مقصد ترک ایرانی سلطنت بنانا تھا اور ہندوستانی مہمات اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھیں۔ اس نے ہندوستانی دولت کے بلبوتے پر وسیع فوج رکھنے کی صلاحیت حاصل کی اور اپنے ہم عصر شاہوں پر برتری لے گیا۔ وہ یہ تھی کہ اس کی ریاست کی ساخت وحدانی تھی اور ریاست کے تمام وسائل ہر وقت اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس کے برعکس ہندوستانی ریاست کی تنظیم جاگیردارانہ تھی، یعنی ہندوستان کثیر تعداد راجوں، نائب راجوں، مقامی چودھریوں اور گاؤں کے مکھیاؤں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر حاکم اپنی جگہ خود مختار تھا اور اپنے سے بڑے جاگیردار کی کمان میں لڑنے کو تیار نہ تھا۔ مثلاً لاہور کے راجہ کا حکم اس کے ماتحت راجوں نے نہیں مانا، خود ایک ایک کر کے شکست کھانا منظور کر لیا، مگر راجہ لاہور کی ماتحتی میں گورنر بن کر لڑنا قبول نہیں کیا۔ ہندوستان کے اس ریاستی نظام کو پروفیسر حبیب نے منظم راج کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کا راز پا لیا تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے کی روح اثر مذہبی جہاد نہیں بلکہ معاشی مفاد اور شان و شوکت کے حصول کے لیے جدوجہد تھی، اور محمود غزنوی کی سیاست اپنے عہد کی روح اثر کے مطابق تھی۔ محمود غزنوی کی فوج باقاعدہ بھرتی شدہ تنخواہ دار اور تربیت یافتہ فوج تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف یکساں طور پر لڑتی تھی۔ بے قاعدہ لشکر صرف آخری مہمات میں دو مرتبہ لایا، جنہیں پھر اس نے دوبارہ کسی مہم میں شامل نہیں کیا کیونکہ ان میں مطلوبہ نظم و ضبط نہ تھا۔ محمود غزنوی نے ہندوستانی مفتوحہ علاقوں میں کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اس کی فوج میں ہندو سپاہی تھے جو غزنی میں بتوں کی پوجا کرنے اور سنگ بجانے میں آزاد تھے۔ محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد زبردست ہندو احیا ہوا اور لاہور کے مشرق میں مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ پروفیسر حبیب نے جو باتیں کہی ہیں وہ تقریباً ساری صحیح ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر اور موقف سائنسی نہیں بلکہ موضوعی ہے۔ وہ تاریخ کے اس سارے عمل کو جس میں سلطان محمود غزنوی ایک ادنا کارندہ تھا، بھارتی بوردازی کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے اگر ہندو بوردازی بھی کہہ دیا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی۔ ان کا نقطہ نظر سیاسی طور پر بوزر و قوم پرستی اور فلسفیانہ طور پر بورز و آنیات پرستی کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں بعد کی نسلوں کے لیے محمود غزنوی پرلے درجے کا مذہبی جنونی بن گیا جو کہ وہ بھی نہیں تھا، اور اس حلول میں اسے ایسے مسلمان اب تک پوج رہے ہیں جو چھوٹے خداؤں کی عبادت گزاری میں بھگوان کرشن کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ بھگوان کرشن عزامدار قبائلی سماج کا دیوتا ہے۔ وہ 21ویں صدی کے مقابل کھڑے محنت کش عوام اور دانشوروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ پروفیسر حبیب کا نقطہ نظر وادی سندھ کے لوگوں کے لیے اپنے اندر زیادہ روشنی نہیں رکھتا۔ وہ اصل بات کو گرفت میں نہیں لا سکے۔ ان کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ محمود غزنوی کی سیاست کا اصل تاریخی کردار کیا تھا؟ اس کے لیے محمود غزنوی کے ارادوں اور خواہشات کو سمجھنے یا اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس دور کی سماجی قوتوں کی کشمکش اور تاریخ کی حرکیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ پورا دور وسطی ایشیا، افغانستان، ایران اور وادی سندھ میں سماجی نظام کی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیلی کا عبوری دور تھا۔ ان تمام علاقوں میں چھوٹے راجواڑے اور شاہی نیم غلام نیم قبائلی عناصر رکھنے کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ رشتوں میں ڈھلنے والے معاشروں پر مشتمل تھے۔ اس میں ہندو شاہی سلطنت کا ابتدائی مرکز افغانستان ایک ایسے قبائلی معاشرے کا ملک تھا جن کی خوشحالی کا انحصار لمبے فاصلے کی تجارت سے راہداری وصول کرنے پر تھا۔ یہی
حال صوبہ سرحد کا تھا۔ یہاں ان کی پیداواری بنیاد بھی مضبوط نہ تھی اور صنعتی ڈھانچہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ صوبہ سرحد کے شاہی قلعے عالمی تجارتی قافلوں سے راہداری ٹیکس وصول کرنے میں مصروف تھے اور شاید جبر سے۔ وادی سندھ کے مندروں میں دیوداسیاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھیں۔ سکہ یا کرنسی نہ تھی بلکہ زر مبادلہ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں تھا۔ اس زمانے میں مندر بینک تھے جن میں دولت کے ڈھیر لگانے والے زمیندار نہ تھے بلکہ تاجر تھے۔ یہ تینوں عناصر غلامدارانہ سماج کے ہیں۔ اپنی عالمی تجارت، ٹیمپل کی معیشت اور تاجروں کے ٹیکسوں پر شاہی حکمرانوں اور مندروں کا انحصار، البتہ زراعت کا ڈھانچہ جاگیردارانہ بن گیا تھا۔ وادی سندھ کی ریاست اندر سے تبدیلی کے عمل سے دوچار تھی۔ ریاست کے ستونوں میں سے ایک یعنی حکومتی ڈھانچہ جاگیردارانہ تھا اور زرعی نظام بھی جاگیردارانہ تھا، لیکن بہت سے سماجی ادارے غلامدارانہ تھے۔ مثلا ٹیمپل اور دیوداسیاں مذہبی اداروں سے مربوط تجارتی نظام اور اسی طرح فکری ڈھانچہ بھی دیومالائی شکل میں نظامدارانہ تھا۔ تمام جاگیردار شاہی حکمران اپنے راجواڑوں کو عظیم سلطنت بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ اب یہ ہے کہ غلامدار سماجی تنظیم اور جاگیردار سماجی تنظیم میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ غلامدار دور میں صنعتی پیداوار تھوک کے حساب سے ہوتی تھی، دور دراز کی تجارت ہوتی تھی، تجارتی شاہراہیں بنائی جاتی تھی، لہذا وسیع و عریض سلطنت بنائی جاتی تھی۔ اس کے برعکس جاگیردار دور کے آغاز میں بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بٹ گئیں، تھوک پیداوار ختم ہو گئی اور اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی ضرورت کی پیداوار ہونے لگی۔ لمبے فاصلوں کی تجارت ختم ہو گئی، کرنسی ختم ہوئی تو گویا منڈی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی سائنس پس منظر میں چلی گئی اور ادب سامنے آ گیا۔ موضوع اور معنی سوچ اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ ذرائع آمد و رفت کم ہو گئے تو انسان کا خارج سے رشتہ کم اور باطن سے زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے جاگیردارانہ عہد کو تاریک زمانہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک علاقے کا دوسرے سے رابطہ کم ہو گیا تھا۔ سائنس پستی میں چلی گئی، ادب اوپر آ گیا اور علم کی کمی ہو گئی، لیکن ایک چیز بہتر ہوئی، وہ انسان سے انسان کا رشتہ تھا، یعنی پیداواری تعلقات بہتر ہو گئے۔ مالک اور غلام کی جگہ جاگیردار اور مزارع کا رشتہ بن گیا۔ اب مالک کو غلام کی زندگی پر کوئی حق نہ تھا، وہ اس کی جائیداد نہ تھا کہ جب چاہے اسے مار ڈالے۔ بس اسی ایک فرق کی وجہ سے جاگیردارانہ سماج آگے چل کر بہتر پیداوار کرنے اور خلیقی کارنامے سر انجام دینے کے قابل ہوا، ایجادات ہوئیں اور انسانی معاشرہ ترقی کرنے لگا۔